پیاری بہنوں اور بیٹیوں، زینت عباسی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینت عباسی آپ کو دورہ قرآن میں خوش آمدید کہتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ناچیز بندی ہوں۔ بچپن ہی سے قرآن کی محبت میرے دل میں بھری ہوئی تھی۔ قرآن پڑھتی تھی، میں خوب پڑھتی تھی، لیکن معنی نہیں آتے تھے۔ میں نے اللہ پاک سے دعا کی، رحمان نے میری دعا قبول فرمائی، مجھے توفیق دی کہ میں قرآن پاک اس کے معنی سمجھنے کے لیے میں نے کئی عالمہ بہنوں سے مدد لی ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ قرآن کا نور میرے دل میں اتر گیا ہے، کیونکہ قرآن کا نور وہ نعمت ہے جو ہمیں دنیا میں بھی راستہ دکھاتا ہے ہدایت کا، قبر میں بھی ہماری مدد کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی حشر کے میدان میں بھی ہماری مدد کرے گا۔ ایک حدیث مبارک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس حدیث مبارک پہ عمل کرتے ہوئے اب میری کوشش ہے کہ میں اپنی بہنوں تک قرآن پاک کے معنی اچھی طرح پہنچا دوں، تاکہ جب وہ پڑھیں تو ان کو معنی ان کی سمجھ میں آنے چاہیے۔ پوری کوشش ہے میری، لیکن اس دورہ قرآن میں اس کی تشریح نہیں ہو سکتی ان آیات کی۔ انشاءاللہ تعالی معنی آپ کے سمجھ میں ضرور آ جائیں گے، اور تفہیم اور تفسیر کے لیے قرآن پاک کی جو کلاس ہے اس میں آئیں تو اس میں ڈیٹیل سے آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ پاک میری اس کوشش کو قبول فرما دے، اور اگر اے اللہ نادانی میں نے کوئی غلطی کر جاؤں تو مجھے معاف فرما دینا پاک پروردگار۔ اور میں صرف تجھ سے یہی دعا کرتی ہوں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا واصحبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا اللہم آتنی نورا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا، اوپر تمام احکامات آ رہے تھے، مسلمانوں کو نصیحتیں کی جا رہی تھیں، دعاؤں کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرمایا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شرط ہے ایمان لانے والوں کی کیا؟ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق کا تقاتہ، جیسا کہ اس سے حق ہے تقوی کرنے کا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرنا جب تک کہ تم اللہ کے فرما بردار نہ ہو جاؤ، یعنی مرتے دم تک اللہ کے فرما بردار رہنا، نافرمانی کرو گے تو اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اے مومنین، کیونکہ مومنین کو یہ پوری نصیحتیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اس میں فرق نہ کرنا۔ یہ اللہ کی رسی کون ہے؟ دین اسلام۔ دین اسلام کو ویسا ہی ویسا لے لیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اے مسلمانوں یاد کرو اللہ کی اس احسان کو جو اس نے تم پر احسان کیا تھا۔ کیا احسان کیا تھا؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے اس نعمت کی وجہ سے، کون سی نعمت؟ قرآن، یعنی قرآن کی نعمت کی وجہ سے تم سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ ہر مسلمان کا بھائی ہے، اس کے وہی حقوق ہوتے ہیں جو بھائیوں کے ہوتے ہیں ایک طرح سے۔
تو فَأَصْبَحْتُ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے تم سب آپس میں بھائی بن گئے. یعنی اللہ تعالیٰ احسان بتا رہا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، وَكُنْتُم اور تم تھے، کہاں تھے؟ عَلَى شَفَا ایک ایسے کنارے پر، کنارہ کس کا تھا؟ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ آگ کا، آگ کا ایک گڑھے کے کنارے پر تم کھڑے تھے، یعنی گر جاتے اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس گڑھے میں گرنے سے بچا لیا رسول بھیج کر. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ کھول کھول کے سارے احکامات تمہیں بتاتا ہے تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور اے مسلمانوں تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے، یعنی سب نہیں لیکن ایک گروہ ہونا چاہیے. کس کام کے لیے؟ یدعون الی الخیر، وہ نیکی کی تعلیم دے، وہ یامرون بالمعروف، اور برائیوں سے روکے تمہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکے. نیکی کی تعلیم دے، برائی کو بتائے اور برائیوں سے روکے، جیسے اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں نا امر بالمعروف نہی عن المنکر. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اب آپ سوچ لیں، آپ فلاح پانے والے اگر ہیں تو آپ نیکی پہ قائم رہیں، دوسروں کو نیکی کی تعلیم دیں اور برائیوں سے خود بھی روکیں اور دوسروں کو بھی روکیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مسلمانوں تم لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اختلاف کیا. کب؟ جبکہ بینات آ گئے، ان کے پاس دین آ گیا، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا اپنے دین میں. اے مسلمانوں تم ان جیسے نہ ہونا. وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، اور ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب. یہ کون ہے؟ یہ یہودیوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ دین اسلام تو ان کے پاس آیا تھا لیکن انہوں نے اختلافات کر لیے. تم بھی اختلافات کرو گے تو تمہارے لیے عذاب عظیم ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور اس دن جس دن سفید ہوں گے ان کے چہرے اور کالے ہوں گے ان کے چہرے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کچھ چہرے کالے ہوں گے کچھ سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی اب ان کی تشریح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اکفرتم، تو ان سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا تھا بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، یعنی دین آیا، اسلام آیا، کلمہ پڑھا، اس کے باوجود تم کفر کرتے رہے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، بس آپ مزہ چکھو عذاب کا. کس کا؟ جو کفر تم دنیا میں کرتے تھے اس کا بدلہ. فاما الذین ابیضت وجوہہم، لیکن وہ لوگ جن کے سفید ہوں گے چہرے، قیامت کے دن کی بات بتا رہے ہیں اللہ پاک. ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. رحمت سے ہوگی، اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی، رحمت میں ہمیشہ رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کے فرمودات ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں بالکل ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ سنا رہے ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، کیونکہ اللہ ظالموں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یعنی پیچھے اب بتایا جا رہا ہے جہنم میں جو جھونکے جائیں گے سیاہ چہرے والے، تو وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ نے ظلم نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو آیات کھول کھول کے بتا دی ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات پیش ہوں گے. یعنی مالک کون و مکان اللہ ہے، فیصلہ کرنے والا اللہ ہے. جو کچھ کرو گے سارے معاملات اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو،
اخرجت للناس سے جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، یعنی لوگوں کے فائدے کے لیے مسلمانوں تمہیں بنایا گیا ہے۔ کیا کام ہے تمہیں؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا کام ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ یعنی مومن کے یہ خاصیتیں ہونی چاہیے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، یہ اوپر مومنین کی صفت بتائی کہ ان میں یہ ساری صفتیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، کاش یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، یعنی وہی کام کرتے یہ جو مومنین کر رہے ہیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے اچھا ہوتا۔ منہم المؤمنون واکثرهم فاسقون، ان میں سے کچھ مومن ہیں لیکن اکثر زیادہ ان میں سے فاسق ہیں، یعنی سب نہیں ہے لیکن کچھ مومن بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں۔ لن یضرکم الا اذی، لن یضرکم، لیکن تمہیں کوئی نہیں بگاڑ سکتے تمہارا، کون؟ یہ یعنی یہ جو یہودی ہیں یہ ایمان لے آتے تو بہتر ہوتے، مومن ہیں لیکن اکثر فاسق ہیں اس میں، لیکن اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لن یضرکم الا اذی، یہ تم مسلمانوں کا یہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے مگر تکلیف پہنچا سکتے، الا اذی۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ لڑیں گے آپ سے تو یولوکم الادبار، تو آپ سے پیٹ پھیر جائیں گے، یعنی یہ ہار جائیں گے۔ ثم لا ینصرون، اور پھر انہیں کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ، ان پہ نازل کر دی گئی ہے ذلت، یہ سارے یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اوپر ان کے گناہ بتایا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو ضربت علیہم الذلۃ، ان پہ نازل کر دی گئی ہے، مسلط کر دی گئی ہے ذلت، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی وہ رہیں، یعنی جہاں بھی رہیں جہاں بھی جائیں ان پہ ذلت اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی ہے۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر یہ کہ اگر وہ لوگوں کی رسی پکڑ لیں یا اللہ کی رسی پکڑ لیں، یعنی ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ ہاں اگر اللہ ہی کچھ چاہے کہ ان کو ذلت سے بچا لے یا لوگوں کی مدد سے وہ ذلت سے بچ جائیں، یعنی یہودی آپ یہ دیکھیں دنیا میں ذلیل کی گئی ہے قوم، لیکن کیوں ایک پاور والی کیوں ہے؟ یہ کیوں دوسرے جو ملک ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں؟ تو یہ اسی کی طرح اشارہ ہے کہ ذلت تو مسلط کر دی گئی ہے، لیکن اللہ چاہے یا لوگوں کی مدد ہو تو پھر ان کو کچھ فائدہ ہو جاتا ہے۔ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ گھر گئے ہیں اللہ کے غضب میں نافرمانی کی وجہ سے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پہ نازل کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے مسکینی، محتاجی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا، یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیات کے انکاری تھے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور نبیوں کو بھی ناحق قتل کرتے تھے۔ ذالک، اور یہ ان کی وجہ یہ بھی تھی بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ وہ نافرمان تھے اور زیادتیوں میں آگے نکل جاتے تھے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لیسوا سواء، یہ سارے من اہل الکتاب، کتاب اہل کتاب میں سے سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اوپر جتنی باتیں بتائی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا لیسوا سواء، یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، امت قائمت، اس میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو قائم ہے راہ راست پر، یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کے آیات کی تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل وہم یسجدون، اور صبح اور رات اور وہ سجدے میں ہوتے، یعنی اللہ کے عبادت گزار ہیں، سارے نہیں ایسے، اچھے بھی ہیں اس طرح سے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر بھی۔ یامرون بالمعروف،
وہ حکم دیتے ہیں معروف کا، وینہون عن المنکر اور منکر سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات اور نیکی کے کاموں میں وہ آگے ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، واولئک من الصالحین اور یہ وہ لوگ ہیں جو صالح لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں، وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَن يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ، یہ جب بھی کوئی خیر کریں گے، وَمَن يَفْعَلُ جب بھی یہ فعل کریں گے، کام کریں گے، مِنْ خَيْرٍ بھلائی کا، جب بھی یہ کوئی بھلائی کا کام کریں گے، فَلَن يُكْفَرُوا تو اس کی ناشکری نہیں ہوگی، ان کی جو خیر کا کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول کرے گا، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ کیونکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ متقی کون ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم، لیکن وہ لوگ ان الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم نہیں کام آئے گا ان کو، اموالہم ولا اولادہم نہ ان کا مال نہ ان کی اولاد، من اللہ شیء اللہ سے بچانے میں، واولئک اصحاب النار یہ اصحاب نار ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو اس وقت ان کا مال اور اولاد کام نہیں آئے گی، ہم فیہا خالدون اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال ما ينفقون جو اوپر لوگوں کی کہ اوپر نہ مال اولاد کام آئے گی، تو اس کی اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے، مثل ما ينفقون فی هذه الدنیا ان کی مثال جو وہ دنیا میں خرچ کرتے ہیں کیسی ہے، ایسی ہے کمثلی مانند ایسی ہے جیسے کہ ریحن فیہا سر کہ ایک ہوا چلی تیز اور اس میں بگولا یعنی ایک گرم ہوا چلی، اصابت حرث قوم ظلموا اور وہ گرم ہوا پہنچ گئی اس قوم پر جس نے ظلم کیا تھا اس کی کھیتی پر، ظلموا انفسہم اپنے نفسوں کے ساتھ، فَأَهْلَكَتْهُ بس پھر اسے برباد کر کے رکھ دیا، یعنی نہ اللہ کے نافرمان، اللہ کے جو کافر ہیں دنیا میں جو مال اسباب خرچ کرتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کھیتی پر ایک تند تیز ہوا چلی اور سارا ان کی کھیتی کو برباد کر دیا، یعنی ان کی نیت کی وجہ سے یہ سب کچھ ان کے جو اعمال ہیں وہ برباد ہو گئے، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اب یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پھر نصیحت کر رہا ہے، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، لا تتخذوا نہ تم بناؤ بطانۃ دلی دوست من دونکم اپنے علاوہ، یعنی اے مسلمانوں اگر تم رازدار نہ دیکھیے دوستی کرنا منع نہیں ہے، ساتھ رہنا منع نہیں ہے، لیکن دلی دوست جسے کہا جاتا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو دلی دوست نہ بناؤ دوسری قوموں کو من دونکم مسلمانوں کے علاوہ، کیونکہ اگر ان کے ساتھ تم ملو گے تو حالات تمہارے خراب ہوں گے، تمہیں بگاڑ دیں گے، یعنی بری ہوگا، یعنی ایسے لوگوں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ جو مسلمان نہیں ہیں، من دونکم دونوں دوست مسلمانوں کے علاوہ، لا یعلونکم خبالا، لا نہیں یعلونکم وہ کمی کرتے خبالا نقصان پہنچانے کی، یعنی اگر ان کو دوست بناؤ گے تو وہ کوئی موقع نہیں چھوڑیں گے جس میں تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے ان لوگوں کے ساتھ دلی دوستی مت رکھو۔ وَدُّوا مَا أَنِتُّمْ وہ چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، مَا أَنِتُّمْ جس سے تمہیں نقصان پہنچے وہ کام کریں گے وہ، قَدْ بَغَضِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ اور تحقیق ظاہر ہو گیا بغض ان کے چہروں سے، یعنی ان کے چہروں سے جو بغض ہے وہ نکلا پڑتا ہے، ان کے دلوں کا میں جو بغض ہے وہ ان کا ظاہر ہوتا ہے ان کے کام سے، وَمَا تُخْفِي صُدُورِهِمْ أَكْبَرُ اور جو ان کے سینوں میں اور بغض چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ اسی طرح اللہ تمہیں
صاف ہدایت آیات کھول کے بتاتا ہے. کیوں؟ تاکہ تم عقل سے کام لو. کیا عقل سے کام لو؟ کہ مومنین کے علاوہ کافروں کو اپنا دلی دوست نہ بنانا. ہاں انتم اولائے تحبونہم، ہاں انتم، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ہیں وہ لوگ، تحبونہم، تم محبت رکھتے ہو ان سے، ولا یحبونکم، لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. وہی اوپر کی آیت کے ساتھ ہم ملاتی چلی جائیں. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو، یعنی ان کی جو توریت ہے اس پر بھی تم ایمان لاتے ہو. وَإِذَا، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تم سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو غصے سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں. یعنی سامنے تو کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہاری بات مانتے ہیں، تو الگ ہوتے ہیں تو غصے سے، یعنی وہ ان کا بس نہیں چلتا کہ تمہیں کھا لیں. تمہارے لیے جو ہو سکتا ہے برا عمل وہ کرنا چاہتے ہیں. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہہ دو ان سے تم مر جاؤ اپنے غصے میں. ان اللہ علیم بذات الصدور، کیونکہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں، سب کچھ جانتا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، ان تمسسکم، اگر پہنچتی ہے تمہیں حسنۃ، بھلائی، تسؤہم، انہیں بری لگتی ہے. یہ سب کس کے لیے بتایا جا رہا ہے؟ یہودیوں کے لیے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور جب پہنچتی ہے تمہیں برائی، یفرحوا بہا، وہ خوش ہو جاتے ہیں اس سے، مسلمانوں کو مصیبتوں میں دیکھ کے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، لیکن اب کوئی، اگر تم کیا کرو، تصبروا، تو تم صبر کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو یہ تم ان کی چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. ان اللہ بما یعملون محیط، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو یہ کر رہے ہیں. وَإِذَا غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور وقت یاد کرو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غدوتا، جب آپ صبح سویرے نکلے، من اہلکا، اپنے گھر والوں کے ساتھ، تو بوی المؤمنین مقاعد للقتال، کیوں نکلے تھے؟ کہ آپ مومنون کو مقرر کر رہے تھے جنگ کی جگہ کے لیے. یعنی واقعہ ہے احد کا، کہ جب احد کے جنگ کے لیے صبح سویرے آپ نکلے تھے، مسلمانوں کو مقرر کر رہے تھے جنگ کے لیے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ ساری باتیں سن رہا تھا، تمہاری بھی اور تمہارے خلاف جو لوگ کر رہے تھے ان کی بھی. اس ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور پھر سب کی باتیں سن رہا تھا تو اب اللہ تعالیٰ کلیئر کر کے بتا رہا ہے. اس ہمت، جب ارادہ کیا تھا طائفتانی، دو گروہوں نے، منکم، تم میں سے، ان تفشلا کے بزدلی دکھا دے. یہ دو گروہ کون تھے؟ بنو سلمہ اور بنی حارثہ. وہ چاہ رہے تھے کہ وہ جنگ میں نہیں جائیں، تو ان کی طرف اشارہ ہے. واللہ ولیہما، لیکن اللہ ان کا ولی تھا، ان کی مدد پہ موجود تھا، تو پھر آخر میں وہ لوگ آ گئے تھے. وَعَلَى فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنین کو اللہ ہی پہ توکل کرنا چاہیے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یاد کرو وہ وقت جب وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، جب بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح، تمہاری مدد کی تھی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم کمزور تھے، اس وقت بہت کمزور تھے تم، لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی تھی. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ اللہ کے. استقولوا للمؤمنین، اور یاد کرو جب تم کہہ رہے تھے للمؤمنین، مومنوں سے، الم یکفیکم، کیا اللہ کا، کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے اللہ، این یمدکم ربکم، کہ رب تمہاری مدد کرے. یعنی جب
جنگ بدر کا یہ واقعہ ہے کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ہمت بڑھانے کے لیے وہ یہ کہہ رہے تھے ایمدکم ربکم کہ رب تمہارا مدد کرے تمہاری بے سلاستی آلاف من الملائکتی منزلین 3000 فرشتوں سے جو آگے پیچھے اترتے آئیں گے تمہاری مدد کے لیے. بلا کیوں نہیں وہ اللہ مدد کرے گا ان تصبروا و تتقوا اگر تم صبر کرو گے اور اللہ پر بھروسہ کرو گے. وَيَأْتِيكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ اور یأتوکم جب آئے گا تمہارے پاس من فورہم تمہارے سامنے سے دشمن، یعنی جب تم سب کرو گے اللہ کا توفیق اختیار کرو گے تو جب بھی دشمن تمہارے سامنے سے تم پر حملہ کرے گا ھذا یمددکم ربکم تو رب تمہاری مدد کرے گا بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، کس طرح 5000 فرشتوں سے جو کہ نشان زدہ ہوں گے وہ تمہاری مدد کرے گا. وما جعل اللہ الا بشرا اور وما جعل اللہ الا بشرا اور نہیں بتایا اللہ نے یہ باتیں یہ جو فرشتوں کی الا بشرا مگر صرف بشرا لکم تاکہ تم خوش ہو جاؤ. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مگر نصر فتح اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے فتح دے جس کو چاہے شکست دے دے. یہ سب چیز اللہ کیوں بتا رہا ہے؟ تاکہ تم خوش ہو جاؤ کہ فرشتے تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اور اللہ کون ہے؟ عزیز ہے اور حکیم ہے، مدد تو وہی کرتا ہے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ سب جو جنگ ہوئی تھی جگہ یہ کیوں ہوئی تھی؟ اس وجہ سے ہوئی تھی لِيَقْطَعَ تاکہ وہ کاٹ ڈالے طرفاً ایک بازو. یہ کون سے جنگ کا جگہ بتائی جا رہی ہے؟ بدر کا. جنگ بدر میں اس لیے تھا لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا تاکہ کافروں کا ایک بازو اللہ تعالیٰ کاٹ دے، یعنی ان کی طاقت کو کم کر دے. اور یکبتاہم فینقلبوا خائبین اور پھر ان کو شکست دے، ایسی شکست دے کہ پھر وہ پسپا ہو جائیں، ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں. لیس لک من الامر شیء اور پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیس لک من الامر شیء آپ کے قابو میں کوئی حکم نہیں ہے، آپ کے قبضے میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی فیصلہ کرنا آپ کے قابو میں نہیں ہے. او یتوب علیہم لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم یعنی آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ یا انہیں معاف کر دیں. لیسا لک من الامر شیء آپ کے ہاتھ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کا اختیار نہیں ہے. اور کیا نہیں ہے؟ او یتوب علیہم کہ آپ انہیں معاف کر دیں. او یعذبہم اور یا آپ ان کو سزا دے دیں. فإنہم ظالمون کیونکہ وہ ظالم ہیں، یعنی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو ان پہ سختی کر لے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ کیونکہ اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء جس کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اب کیا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور الرحیم اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس پر چاہے رحم کر دے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تأکلوا الربا سود مت کھاؤ. کیوں؟ وہ سود کیا ہے؟ اضعافا مضاعفۃ یہ بڑھنے والا اور ڈبل ہونے والا، یعنی سود بڑھ کے کچھ سے کچھ بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا سود مت کھاؤ جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ بڑھ رہا ہے اور چڑھ رہا ہے.
اور یہ پہلی آیت تھی جو سود کے معاملے میں اتاری گئی تھی، اور سورہ بقرہ میں آپ نے جو سود کی آیت پڑھی تھی وہ اس کے بعد آئی تھی۔ اب یہاں سود کے خلاف کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ کیونکہ جنگ احد میں مال کی محبت میں مسلمان مبتلا ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل سے مال کی محبت نکالنا چاہ رہا ہے۔ تو مال کی محبت سود سے ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا سود کھانا چھوڑ دو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بچو جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، یعنی تم کافر نہ ہونا ورنہ اس آگ میں پہنچا دیے جاؤ گے۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تم اللہ کا حکم مانو، رسول کی اطاعت کرو، تب تم پر رحم کیا جائے گا۔ یعنی مومنین کو اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں بتا رہا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور بھاگو دوڑو کس میں؟ اس کی مغفرت کی طرف سے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ رب کی مغفرت پہ، رب کی مغفرت کیسے آئے گی؟ جب ہم اللہ کے احکامات کو پوری طرح مانیں گے، تو آہستہ آہستہ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ساریوں بھاگ کے جاؤ، جلدی جلدی کرو، کوئی موقع مت چھوڑو۔ اِلیٰ مغفرۃ من ربکم، جو اللہ کی مغفرت کے راستے کو، وجنتٍ، اور اس جنت کی طرف بھی بھاگو، ارضها السماوات والارض، جس کا عرض ہے آسمان و زمین کے برابر، اعدت للمتقین، وہ جنت تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اب متقی لوگ کون ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں ينفقون، جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، کب خرچ کرتے ہیں؟ خوشی میں اور مصیبت میں، یعنی بہت ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور ضراء کمزور کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں مومنین جس کو کہا جائے۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ جب غصہ آتا ہے، کہ غصہ ساری فساد کی جڑ ہے، اگر غصہ آ گیا تو اس کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور وہ قصور معاف کر دیتے ہیں لوگوں کے۔ یعنی کون کون ہے یہ متقی لوگ؟ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، غریبی میں، خوشحالی میں، غصہ آتا ہے تو اس کو پی لیتے ہیں، اور لوگوں کے غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ کو یہ ایسے محسنین بہت پسند ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور یہ دوسرے لوگ ہیں، اذا فعلوا فاحشۃ، جب وہ کرتے ہیں کوئی فحش کام، او ظلموا انفسہم، یا پھر اپنے نفسوں پر کوئی ظلم بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، تو پھر فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں کی، وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اپنے مغفرت مانگتے ہیں گناہوں کی، یعنی اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو اللہ کے سوا ان کے گناہوں کو معاف کرے؟ یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ان کے گناہوں کو معاف کریں، اس لیے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وَلَمْ يُصِرُّوا، اور نہیں وہ اصرار کرتے علی ما فعلوا، جو انہوں نے کیا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، یعنی جانتے ہیں کہ انہوں نے گناہ کیا ہے، اس پر وہ اصرار نہیں کرتے۔ جیسے کہ مسلمان ہوتے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جائیں گے اور اپنے کو حق بتائیں گے، تو یہ انہی کی طرف ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، نہیں وہ اصرار کرتے علی ما فعلوا، جو انہوں نے کیا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں اس کو کہ انہوں نے غلطیاں کی ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا ہوگی مغفرت ان کے رب کی طرف سے۔ وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور ایسی جنت میں ان کو رکھا جائے گا جس کے نیچے رہتے بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ،
اور یہ بدلہ ہے، بہترین بدلہ ہے، اجر ہے کس کا؟ نیکی کام کرنے والوں کے لیے۔ قد خلت من قبلکم سنن، اور پھر تم سے پہلے بھی بہت سی امتیں گزر چکی ہیں۔ فسیروا فی الارض، تو زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، یعنی تباہ برباد ہو گئے، اللہ کو جھٹلایا، اللہ کی نافرمانی کری، اللہ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ تو اوپر کی آیت میں کہ اگر تم بھی نافرمانی کرو گے اللہ تمہیں بھی ذلیل و خوار کر کے تباہ برباد کر دے گا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ ھذا بیان للناس، یہ صاف ایک بیان ہے، تشریح ہے لوگوں کے لیے، اوپر جتنی باتیں بتائی جا رہی ہیں، وہدن، اور ہدایت بھی ہے، وموعظۃ للمتقین، اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت بھی ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ جو متقی نہیں ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ تو ڈھیٹ ہوتے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَحِنُوا، مت سستی کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور پھر نہ غمگین ہو۔ یہ کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جنگ احد پر اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے مسلمانوں کو۔ وَلَا تَحِنُوا، اب سستی مت دکھاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم بھی نہیں کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، لیکن اگر تم مومن ہو، صحیح مومن بنو تو۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، اگر چھوئی ہے تمہیں کوئی مصیبت، فقط مس القوم قرح مثلہ، تو اس سے پہلے بھی ایک ایسی ہی مصیبت، ایک ایسی ہی چوٹ ان دوسری قوم پر آئی تھی۔ یعنی جنگ احد میں اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس سے پہلے جنگ بدر میں تم ان کو بھی تو یہی چوٹ لگا چکے ہو۔ تلک الایام، یہ دن ہے، نداولها، ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، یعنی اللہ کی مرضی ہے اسی طرح سے کسی کو فتح دیتا ہے، کسی کو شکست دیتا ہے، کسی کو ذلیل کرتا ہے، یہ لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ان باتوں کو پھراتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ، یہ سب کیوں کرتا ہے جو اوپر ہوا ہے جنگ احد میں؟ تاکہ اللہ جان لے ان لوگوں کو، آمنو، جو کہ ایمان لائے ہیں۔ اس سے پتہ چل گیا تھا کہ کون ایمان لانے والے ہیں، کون کافر ہے، کون منافق ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ جان لے ایمان لانوں والوں کو، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور پھر ان کو گواہ بنا لے، چن لے، گواہ بنا لے یعنی چن لے۔ آزمائش سے اللہ تعالیٰ نیکوکار بندوں کو گواہ بنا لیتا، یعنی انہیں چن لیتا ہے کہ یہ واقعی اچھے بندے ہیں، یعنی چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ واللہ لا یحب الظالمین، کیونکہ اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس آزمائش کیوں کی تھی؟ تاکہ اللہ چن لے ان لوگوں کو جو آمنو، جو ایمان لائے ہیں، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو شکست دے دے۔ یہ سب جو تھی اس آزمائش اس لیے تھی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا سمجھتے ہو تم کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ یعنی مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں نا مسلمان ہو گئے ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا سمجھتے ہو تم کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، ابھی تو اللہ نے جانا ہی نہیں کہ تم دین کے راستے میں کون ہے جو مسلسل جد و جہد کر رہا ہے اور مشکلات پہ صبر کر رہا ہے، یعنی ان باتوں کے بعد اللہ چن کے ان کو پھر جنت میں داخل کرے گا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، اور وَلَقَدْ كُنْتُمْ، اور اس سے پہلے تم تمنا کر رہے تھے موت کی، من قبلی، اس سے پہلے،
ان تلقوہ، جبکہ تم نے اس کو دیکھا تھا، نہیں دیکھا تھا، یعنی موت کو نہیں دیکھا تھا، اس وقت تمنا کر رہے تھے کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. فقط رأیتموہم، جبکہ تم نے دیکھا تھا اس کو، وانتم تنظرون، اور اب تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا. یعنی مسلمان یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم آگے آگے جائیں گے، لڑیں گے، کیونکہ موت کو نہیں دیکھا تھا انہوں نے. تو اس لیے وہ اس طرح سے باتیں کر رہے تھے. یہ آزمائش ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا. لیکن اب جب احد میں انہوں نے دیکھ لیا موت کو، اور موت ان کی نظروں کے سامنے آ گئی، یعنی احد میں جس طرح سے ان کے ساتھ ہوا تھا